پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بہت زیر بحث رہتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سوال پیش کرتے ہیں، اور مسلمان اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے کہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک مسلمان جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر جس وقت جرم کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مجرم کی ریہیبلیٹیشن پہ دنیا کام کر رہی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو اس سوال کا جواب وہ کیا دے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کریں گے، جو کہ بظاہر بڑی ہی وحشتناک قسم کی ایک سزا معلوم ہوتی ہے۔ سوال میرا آپ سے آج یہ ہے کہ کیسے مسلمان اس بات کو سمجھیں اور دنیا کے اندر جو ان پر اعتراضات ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے دین کو نہیں سمجھا اور آپ یہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، تو آپ دنیا میں جو قوانین ہیں ان کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے۔ یہ تقابل چونکہ دو متضاد چیزوں کا تقابل ہے، تو اس وجہ سے نہ کبھی نتیجے کے طور پر وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگا، نہ دوسروں کے لیے قابل اطمینان ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک چیز ریاستی قانون ہے، یہ قانون لوگوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بجائے خود ریاست اسی مصلحت سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ہمیں کیا کوئی کالے کتے نے کاٹا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک نظم پیدا کریں اور ایک ریاست بنائیں اور ایک حکومت قائم کریں اور کچھ لوگوں کو اقتدار دیں اور ان کو یہ اختیار بھی دیں کہ وہ ہم پر اپنا حکم چلائیں۔ یہ انسانوں کی مصلحت ہے کہ انسان چونکہ اپنے باطن کے لحاظ سے ارادہ و اختیار کے غلط استعمال پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو اس لیے اختیارات کے سوء استعمال کی وجہ سے حق تلفی ہونے لگ جاتی ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے انسانوں نے یہ گوارا کیا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک حکومت قائم کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ حکومت قائم ہی اس لیے کی گئی ہے کہ حق تلفی کو روکا جائے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے، تو اس کی جورسڈکشن بھی یہی ہے، اس میں ریاستیں قانون بناتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ ایک اچھی بات ہو گئی کہ یہ قوانین جب بھی بنائے جائیں تو ان پر بحث ہو، مباحثہ ہو، ان کے مسالے دیکھے جائیں، ان کے مقاصد دیکھے جائیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بحث کر کے اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے۔ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اگر کوئی تبدیلیاں یا تغیرات آئیں تو قانون میں بھی تبدیلی ہوتے رہے۔ یہ ریاستی قانون ہے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کا تعلق اس ریاستی قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد سے ہے۔ یعنی میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو میں سوچ سمجھ کر شعوری طور پر اس حقیقت کو قبول کرتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور میں نے اب اس پروردگار کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یعنی عام حالات میں میں غلطیاں کرتا ہوں، کوتاہیاں کرتا ہوں، لیکن شعوری طور پر دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ٹو سرنڈر۔ اس کو سیدنا ابراہیم نے ایک بلیغ جملے میں واضح کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی اسلام کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سچا زندہ تعلق قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد اس عہد میں بن جانا کہ میں اللہ کے قانون کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہم شعوری طور پر قبول کرتے ہیں، یعنی میں سمجھ کر، سوچ کر اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ یہ عہد باندھ رہا ہوں۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیے تو جگہ جگہ اس کو میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ جو معاملات کیے اس کو بھی میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بھی میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ میثاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی بیعت لیتے تھے
تو یہ اصل میں اسی عہد کا بیان ہے. جب آپ یہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ پر رسول کی حیثیت سے بیعت کرو اور یہ حق بھی آپ ہی کا تھا کہ اس کا مطالبہ کریں، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں آپ کے احکام کو مانوں گا، میرا رویہ سمینا و اطانا کا ہوگا. یہ جو عہد ہے یہ اس وقت ہر مسلمان پیدائشی طور پر باندھ لیتا ہے. اس کے بعد یہ چاہیے کہ وہ تعلیم پائے، اس کو سمجھے اور شعور کے ساتھ ایک عمر میں پہنچ کر تجدید ایمان کرے، یعنی شعوری طور پر اپنے دین کو قبول کرے. تو جو لوگ شعوری طور پر اس دین کو سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں ان کا معاملہ پھر یہ ہے کہ وہ ریاست کے مجرم نہیں ہوتے محض، وہ اس سے آگے بڑھ کر خدا کے مجرم ہوتے ہیں. تو خدا کے مجرموں کے لیے قیامت میں سزائیں پڑھی ہیں آپ نے، یعنی جو لوگ خدا کے ساتھ سرکشی اختیار کر لیں، جو خدا کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں، جو اس کی ہدایت کے بعد کفر پر اصرار کریں، جو اس کے مقابل میں شرک کا ارتکاب کریں، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا سزائیں بیان ہوئی ہیں. ابدی جہنم. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جن سزاؤں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ابدی جہنم. تو اسی پروردگار نے جس نے قیامت کی وہ عدالت قائم کر رکھی ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو کر دین کو شعوری طور پر قبول کر کے پھر چوری جیسے جرم کا ارتکاب کرو گے تو یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھ کر پھر چوری کا ارتکاب کرنے کی سزا ہے. یہ محض زنا کی سزا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعوری طور پر عہد اطاعت باندھ کر پھر بدکاری کا ارتکاب کرنے کی سزا ہے. تو اس وجہ سے یہ سزائیں سخت بھی ہیں، عبرتناک بھی ہیں. اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا ہے. ان کا وہ مقصد ہی نہیں ہے کہ جو ریاست میں سزاؤں کا ہوتا ہے. ریاست میں آپ سزائیں دیتے ہیں، مجرموں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سارے کام مسلمانوں کی ریاستیں بھی کریں گی اور عام حالات میں یہی قوانین ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے شعوری طور پر اللہ کے دین کو قبول کیا ہے وہ جب ان جرائم کا، جان کے خلاف جرائم، مال کے خلاف جرائم، آبرو کے خلاف جرائم، تین ہی بنیادی چیزیں ہیں، وہ جب ان میں ان جرائم کا ارتکاب کریں گے تو اگر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ہر لحاظ سے پورے شعور کے ساتھ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سزا آخرت میں ملنی ہے اس سے پہلے پہلے میری طرف سے دنیا میں ان کو عبرت بنا دیا جائے. آپ وہ آیت پڑھیے جس میں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چوری کو روکنے کے لیے ہے، میں جزاء بما کسبا نکالم من اللہ. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے اس کی جزا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کے اوپر. اسی طریقے سے اگر آپ زنا کی سزا کے بارے میں سورہ نور کے شروع میں پڑھیں گے تو اسے عذاب سے تعبیر کیا ہے. تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے اس بندے پر جس نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا اور شعوری طور پر مان کر پھر اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا. تو اس لیے ان کو ریاستی سزاؤں کی طرف دیکھنا، اس کو دنیاوی سزاؤں کی طرف دیکھنا، یہ اپنے دین کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے. چنانچہ یہ سزائیں کن کو دی جائیں گی؟ جن کے پاس نہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی عذر ہوگا، نہ اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی عذر ہوگا. جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے اگر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو سزا اس صورت میں دی جائے گی، اور یہ دیکھ کر دی جائے گی کہ یہ شعوری طور پر خدا کے دین کو قبول کر چکا تھا. اس کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے اگر ان سب شرائط پر وہ پورا نہیں اترا، اس کے پاس جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی عذر ہے، حالات کے لحاظ سے کوئی عذر ہے، اسلام کے ساتھ شعوری تعلق کی وہ سطح نہیں ہے، تو پھر یہ سزا نہیں دی جائے گی اس کو. تو یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے سزا ہے جو اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر پھر اس کی زمین کے اوپر چوری یا زنا کا ارتکاب کرتے ہیں یا کسی اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا عام صاحب، میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے سامنے سینیریو کے یہ سمجھوں کہ ان احوال کے اندر کیا آپ کی نظر میں جو شریعت کی سزا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے والے مسلمانوں کی، کیا وہ سزا ان کو وہاں دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ ایک مجرم پیش ہوتا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے
اور وہ مجرم یہ کہتا ہے کہ میں نے اگرچہ میں مسلمان ہوں لیکن چوری میں نے اس لیے کی کہ مثلا میری بہن کی شادی تھی اور میرے پاس مال نہیں تھا اور میں مجبور تھا یا میں بہت دنوں سے بھوکا تھا تو میں نے دکان میں گھس کے جو ہے وہ مال لے لیا، تو اب اس صورت میں کس وجہ سے اس کو رعایت ملے گی؟ اگر سزا ملے گی تو کیوں ملے گی؟ یہ تو آپ نے ایک صورت بیان کر دی نا، ایسی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں یا تو جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس پر سزا نہیں دینی چاہیے یا سخت سزا نہیں دینی چاہیے، اسی طرح سے مجرم کے حالات ایسے ہیں۔ یہ جو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر نے قحط کے زمانے میں یہ سزا معطل کر دی، لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مفکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے سربراہ کو سزا معطل کرنے کا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے، در حقیقت وہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو صورت آپ نے بیان کی اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، کسی مجرم کے اور کوئی حالات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ معلوم ہے نا کہ زنا کی سزا کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوالات کیے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے، پہلے جرم کی نوعیت پوری طرح طے ہونی چاہیے، یعنی جرم اس درجے میں ہو گیا ہے، اس طرح ہو گیا ہے کہ اب اس کی کوئی تعویل یا توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات، مجرم کے حالات ظاہر ہے کہ چوری میں اس کے معاشی حالات کیا تھے، اس نے کس طرح کی صورتحال میں یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، کوئی اس کا مالک، کوئی اس کا آقا، کوئی اس سے کام لینے والا اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا تھا، وہ بیچارہ اس وقت کس صورتحال سے دوچار تھا، اس وقت اس کے معاشی حالات کی کیا صورت تھی، وہ کوئی عادی مجرم تھا یا اس موقع کے اوپر کسی ترغیب کے نتیجے میں کر بیٹھا، عمر کیا تھی اس کی، کیا فی الواقع وہ کوئی سمجھ فہم رکھتا تھا، اس کی سمجھ اور فہم کا درجہ کیا تھا، یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ناگزیر ہیں۔ اور آخر میں سب سے بڑی چیز یہ دیکھنی ضروری ہے کہ اسلام کا کتنا شعور تھا۔ تو میں پلٹ کر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سزا تو اصل میں میری آپ کی طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین یہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح شعور یہ ہے، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ عہد کی نوعیت یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کیا رعایت ہوگی۔ لیکن ہم سب ہم پہنچ کے یہ کہیں کہ ہمیں تو شعور نہیں تھا، اور ظاہری بات ہے چوری کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو پھر فیصلہ کن بات کیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جو کچھ بھی کوئی کہے گا، لیکن جب عدالت میں سزائیں دی جاتی ہیں تو مجرم کے احوال اس کے بتانے سے نہیں سمجھے جاتے، بلکہ اس کے ماضی کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر جانے جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں سب شہادتیں موجود ہیں کہ پورے شعور سے مانتا تھا، تو پھر وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو ہم سب یہ بتائیے گا کہ عالمی ضمیر تو اس وقت اس طرف بڑھ رہا ہے کہ مجرموں کی ریہیبلیٹیشن بلکہ جیل کی خود سزا کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں، اور جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ زیر بحث ہے۔ چونکہ ایک دنیا میں رہتے ہیں، گلوبل ولیج ہے، معاہدات ہیں ملکوں کے ساتھ، آپ اگر ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، ان کے جو نظریات ہیں جو بالکل دنیا میں مسلمہ نظریات بن چکے ہیں، ان سے روگردانی کرتے ہیں، تو تجارتی معاہدات بھی ہو سکتی ہیں، فلائٹس بھی نہیں جا سکتی۔ تو ہم عالمی ضمیر کو کیسے بتائیں کہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ تھا، اور اگر ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی سزا ہے جو اپنے اوپر عالمی ضمیر کو یہ بتائیں کہ یہ ریاستی سزائیں نہیں ہیں، یعنی ہم نے اپنی ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ سزائیں نہیں مقرر کر رکھی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے خدا کے ساتھ ایک عہد میں پیش کر دیا ہوا ہے۔ آپ کے ہاں جو افواج کے لیے قوانین ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، کیوں نہیں عام ہوتے؟ آرمی ایکٹ بالکل نوعیت الگ رکھتا ہے، ان مقدمات کی تو آپ سماعت بھی عام عدالتوں میں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ایک ایسی قوت کا حصہ بنانے کے لیے اپنے آزادانہ فیصلے سے پیش کر دیا کہ اب وہ اس کے ڈسپلن کا پابند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے معاہدے کا نتیجہ ہے کہ میں نماز کا اہتمام رکھوں، اللہ کی بندگی کروں، اس شعور کے ساتھ اس کے دین کو مانوں، اور اگر اس شعور کے ساتھ مانتے ہوئے میں بدکاری کا ارتکاب کرتا ہوں اور پکڑا جاتا ہوں یا مجھ پر حجت قائم ہو جاتی ہے یا چوری کرتا ہوں، تو پھر میں کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو خود مسلمانوں پر واضح ہونی چاہیے اور جس کو عالمی سطح پر بھی واضح کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ریاستی قانون نہیں ہے، ہماری ریاست میں مسلمان حکمران اس کے پابند ہیں کہ وہ دین کا سچا شعور رکھنے والوں کو یہ سزائیں دیں۔ اس لیے یہ تو آپ ہمارے مذہب میں مداخلت کر رہے ہیں، باقی عام لوگوں کے لیے ہمارے ہاں بھی وہی قوانین ہوں گے جو قوانین دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ سب ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے خصوصاً علماء کی جانب سے
کہ یہ وہ سزائیں ہیں کہ جب تک یہ نافذ نہیں ہوتی تو معاشرے کے اندر جو جرائم ہیں ان کی روک تھام نہیں ہوتی. تو کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں اور جو پس منظر ہے ان کا کہ وہ شعور کے ساتھ مسلمان رکھتا تھا دین کا علم اور اس نے پھر یہ ارتکاب کیا، کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، یہ نافذ کی جائیں تو اس کے ذریعے سے معاشرے میں جرائم کا بھی سدباب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سزا سے کسی جرم کا سدباب ہوتا ہے، یہ بہت معمولی اثر ہوتا ہے اس کا. جرائم کے سدباب کے لیے بالکل دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی جرائم کی وجہ کیا بن رہی ہے، لوگ جرائم آمادہ کیوں ہیں، ان کے معاشی حالات کیسے ہیں، ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے بے تحاشا بچے پیدا کرتے چلے جائیں گے، اگر آپ ان کی تعلیم تربیت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، اگر آپ نے بچوں کو پیدا کر کے اس طرح پھینک دیا کہ کوئی کہیں سائیکلوں کی دکان پر پڑا ہوا ہے اور کوئی کسی مدرسے میں آپ نے بھیج دیا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی معاشرے کے اندر جرائم کی آپ کیسے کمی کر سکتے ہیں. تو معاشی حالات کو دیکھنا، تعلیم کو دیکھنا، تربیت کو دیکھنا، پھر اس کے بعد سوسائٹی کی سطح پر انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے ان کے محرکات کو ختم کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے جرائم کو کم کرنے کے لیے. اس کے بعد سزائیں اور سخت سزائیں بھی ایک کردار ادا کرتی ہیں، لیکن وہ کردار ظاہر ہے کہ ان سارے اقدامات کے بعد مؤثر ہوتا ہے، ان کے بغیر کبھی مؤثر نہیں ہوتا. ٹھیک. شاہ سے بھی بتائیے گا کہ جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو سزائیں ہیں اس کا جو اثر ہے وہ تو مجرم کے خاندان، اس کے بچوں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ایک شخص کے ہاتھ کاٹ دیے تو وہ نہ کمانے کے قابل رہا، اب اس کے بیوی بچے بھی محتاج ہیں، گویا کہ سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک تخریب پیدا کی ہے. تو سزا تو بندے کو ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایسے ملی کہ اس کے پورے خاندان اور اس کے بچے بھی اس کی زد میں. وہ اگر سچا مسلمان تھا تو اس کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اسے یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے یہ کہ یہ کیا استدلال ہے، جب آپ کسی آدمی کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس وقت اس کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کی بیوی کیا کرتی ہے. قید کی سزا تو ایک بدترین جرم ہے جو انسانیت کے خلاف کیا گیا ہے. اس میں تو آپ پورے انسان کی نفسیات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. تو یہاں تو جو اس کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. اگر بدکاری کی سزا میں کوڑے مارے گئے یا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بہرحال عبرت کا نشان بنے گا، دنیا کے سامنے بھی شرمندگی میں ہوگا، فضیحت میں ہوگا، اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کرے گا. اگر دنیا میں معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک وقتی معاملہ جو ہو گیا، جس کے بعد آدمی ایڈجسٹ کر کے اپنی زندگی شروع کر لے گا. آپ جب 10-15 سال کے لیے بیوی کو شوہر سے محروم کر دیتے ہیں، بچوں کو باپ سے محروم کر دیتے ہیں، یہ سارے سوالات اس وقت نہیں پیدا ہوتے.